السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں زندہ تاریخ دنیا کی بیسٹ سیلر کتاب کی آٹو بایوگرافی ہیلری کلنٹن کا ایپیسوڈ نمبر 3 پیش لفظ ہے۔ کینیا کے عیسائی قبیلے سے میں نے ایک محاورہ سنا کہ جو کچھ تم ماں کی گوشت سے نہیں سیکھتے وہ تمہیں دنیا سکھا دیتی ہے۔ 1960 کے آخر تک میرا سیاسی شعور اور دنیا دونوں میں وسعت آنے لگی تھی۔ جون ایف کینیڈی نے صدارتی انتخابات میں فتح حاصل کی تو میرے والد پر تشنج کی کیفیت طاری ہو گئی۔ انہوں نے رچرڈ نکسن کی حمایت کی تھی۔ میرے استاد کینون نکسن کے طرفدار تھے۔ الیکشن کے دوسرے روز مسٹر کینون نے ہمیں وہ خراشیں دکھائیں جو بقول ان کے جسم پر اس وقت آئی تھیں جب انہوں نے بولنگ بوتھ پر ڈیموکریٹ نمائندگان سے سوالات کیے۔ موصوف کو غالباً دھاندلی کا شبہ ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر بیٹسی اور میرے غصے کی انتہا نہ رہی اور میرے والد کو پختہ یقین ہو گیا کہ کینیڈی کی فتح شکاگو کے میئر رچرڈ ڈیلس کی مشکوک گنتی کے مرہون منت تھی۔ اسکول میں لنچ بریک کے دوران ہم نے میئر موصوف کے دفتر میں بذریعہ فون شکایت درج کرانے کا فیصلہ کیا۔ ہماری ملاقات ایک نفیس خاتون سے ہوئی جس نے ہمیں تسلی دی کہ میئر صاحب تک ہماری شکایت پہنچا دی جائے گی۔ چند روز بعد ہمیں خبر ملی کہ ریپبلکن حضرات دھاندلی کو ثابت کرنے کے لیے رضاکاروں کی تلاش میں ہیں تاکہ رائے دہندگان کی فہرستیں چیک کی جا سکیں۔ بیٹسی اور میں نے فوراً اپنی خدمات پیش کر دیں۔ ہم نے مطلوبہ جگہ پہنچ کر فہرستیں حاصل کیں اور اس حلقے میں جانے اور وہاں سے واپس لانے کی ہمیں یقین دہانی کرائی گئی۔ اس طرح اجنبی جگہ پر مانوس افراد سے ہمارا سامنا ہوا۔ ہمیں ہدایت کی گئی کہ گھر گھر جا کر ووٹروں سے سوال اس طرح اجنبی جگہ پر نامانوس افراد سے ہمارا سامنا ہوا۔ ہمیں ہدایت کی گئی کہ گھر گھر جا کر ووٹروں سے سوال کیا جائے اور فہرست کی سچائی پرکھی جائے۔ میں نے بے خوفی سے احمقانہ انداز میں اپنی تفتیش کا آغاز کر دیا۔ فہرست میں درج شدہ ایڈریس پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئی، مگر جب میں دروازوں پر دستک دی تو مجھے بیہودہ آوازوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اکثر نے تو چلا کر دفع ہو جانے کو کہا۔ میں ایک بار میں پہنچی تاکہ فہرست کے مطابق ووٹروں کی موجودگی چیک کر سکوں، مگر مجھے اپنے سوالات کے جواب میں اظہار حیرت اور خاموشی کے سوا کچھ نہ ملا۔ بالآخر بار ٹینڈر نے مجھے ہدایت فرمائی کہ ایک بار کا مالک موجود نہیں، لہٰذا مجھے اس وقت تشریف لانا چاہیے جب مالک موجود ہو۔ مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی تھی کہ میں میئر کی بددیانتی ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، مگر جب میں نے گھر لوٹ کر ساری روداد والد صاحب کی گوش گزار کی تو وہ غصے سے گو پاگل ہو گئے۔ غیر محفوظ مقام پر میرا تن تنہا جانا ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا کہ ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، کینیڈی بہرحال صدر بن کے رہے گا۔ ہائی اسکول کے آغاز میں مجھے اپنی عمر سے بڑی دکھائی دینے کا شوق تھا۔ اس سلسلے میں مجھے بالوں کا انداز تبدیل کرنا پڑا۔ جب مجھے آرائش گیسوں کی ضرورت محسوس ہوتی تو ماں مجھے اپنی مہربان دوست ایمیلیا تولینٹ کے گھر لے جاتی۔ وہاں باورچی خانے میں دونوں سہیلیوں کی گفتگو بھی جاری رہتی اور میری ماں بالوں کی تراش خراش سے بھی نمٹ لیا جاتا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے خواہش کی کہ وہ مجھے کسی سچ مچ کے بیوٹی پارلر میں لے جائیں، لہٰذا اہم اشیاء خوردنی کے اسٹور کے پچھواڑے قائم شدہ بیوٹی پارلر میں پہنچے۔ میں نے ماہر تجمیل کو ایک تصویر دکھائی اور اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے اس تصویر جیسا بنا دیا جائے۔ ماہر فن مصروف ہو گیا، ساتھ ہی وہ میری والدہ سے گفتگو بھی کرتا جاتا تھا۔ اچانک اس نے میرے سر کی دائیں جانب سے بالوں کی ایک بڑی سی لٹ کاٹ ڈالی۔ میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ اپنی کارروائی کا جائزہ لینے پر مجبور ہو گیا اور تعصب برے لہجے میں لب کشا ہوا، میری کینچی پھسل گئی ہوگی،
اب مجھے دوسرا حصہ بھی اس کا برابر کرنا پڑے گا۔ میں نے دلی صدمے سے اپنی زلفوں کو غائب ہوتے دیکھا۔ اس ہنرمندی کے نتیجے میں میرا سر آرٹی چوک جیسا نظر آنے لگا۔ والدہ مجھے تسلیاں دے رہی تھیں، مگر میں جانتی تھی کہ میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ میں کئی روز تک گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ آخر کار میں نے سوچا کہ مصنوعی بالوں کی چٹیا سے کینچی پھسل جانے والے حادثے کو چھپایا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے بعد مسرور و مطمئن ہو کر درسگاہ جا پہنچی۔ میری دیرینہ دوست رکی میری چٹیا کھینچ لیا کرتی تھی۔ اس روز جب رکی نے حسب عادت چٹکیاں کھینچی تو مصنوعی چٹیا ہی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ آج بھی ہم میں دوستی کا رشتہ محض اس لیے قائم ہے کہ اس روز رکی نے میری اذیت میں مزید اضافہ کرنے کی بجائے یہ کہہ کر مذکورہ چٹیا میرے حوالے کر دی، سوری یار، میں نے تمہارے سر کی کھال اتار لی۔ یوں دوسروں کے سامنے میں مکمل تماشا بننے سے بچ گئی۔ 1960 کے میرے ہائی اسکول کے دور اور فلم گریس یا ٹی وی شو سنہرے ایام ہیپی ڈیز میں گہری مماثلت پائی جاتی ہے۔ میں مقامی کلب کی صدر چنی گئی۔ مجھے ٹین آئیڈیل کے خطاب سے بھی نوازا گیا، جس میں 2 اور لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ ہمارے اسکول میں طلباء کے واضح طور پر مختلف گروہ تھے، جن میں ان کے معاشرتی مقام کا اظہار ہوتا تھا۔ بعض جگہیں ایسی تھیں جہاں جانے کی میں جرت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کیفیٹیریا کی سیٹیں بھی غیر مرئی ہاتھوں کے زیر اثر تھیں، جن کو ہم سب محسوس کرتے تھے۔ میرے ابتدائی سالوں میں مذکورہ گروہوں کے درمیان فساد برپا ہوا۔ انتظامیہ نے فوراً مداخلت کی اور طلباء کے مختلف گروہوں کے نمائندوں پر مشتمل کلچر ویلیو کمیٹی کا قیام عمل میں آیا۔ مجھے بھی اس کمیٹی میں شمولیت کی دعوت دی گئی۔ اس طرح مجھے طرح طرح کے اجنبی لوگوں سے میل ملاپ کا موقع ملا۔ مقامی ٹی وی پر ہم نے اپنی کارکردگی کی تفصیل پیش کی۔ ٹی وی اسکرین پر آنے کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا اور ایک منظم طریقے سے امریکی اقتدار کو اجاگر کرنے، باہمی احترام اور افہام و تفہیم کے پرچار کا موقع بھی پہلی بار ملا۔ امریکی اقتدار کا تحفظ بے حد ضروری تھا۔ مذکورہ کمیٹی میرے لیے کئی مواقع پر سود مند ثابت ہوئی۔ ان تمام کاوشوں کے باوجود سب ٹھیک ہے والا رویہ درست نہیں تھا۔ 22 نومبر 1963 کا دن تھا جب میں اسکول میں ایک سوال حل کرنے میں مصروف تھی۔ اچانک ایک استاد نے دھماکے کی خیز خبر سنائی کہ صدر کینیڈی کو ڈیلاس میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ کسی کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، مگر یہ حقیقت تھی۔ میں گھر پہنچی تو والدہ کو ٹی وی دیکھنے میں مصروف پایا۔ اناؤ نصر نے اعلان کیا کہ صدر کینیڈی 1 بجے دوپہر انتقال فرما گئے۔ میری والدہ نے یہ اعتراف کیا کہ انہوں نے کینیڈی کو ووٹ دیا تھا۔ مرحوم کی بیوی بچوں کے لیے سب سوگوار تھے۔ میں اپنے وطن کے لیے سوگوار تھی۔ وہ اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہتی تھی، تاہم کچھ کرنے کی نوعیت سے بے خبر تھی۔ مجھے سیاسی میں دلچسپی تھی اور بحث و تحمیس کے ہنر میں کمال حاصل کرنے کی خواہش مند تھی، اور عالمی امن یا بیس بال کے سکور کو موضوع بنا کر غریب رکی کو دبا لیا کرتی تھی۔ میں فعال ریپبلکن تھی۔ میرے استاد پال کارکن قدامت پسند ریپبلکن تھے، جنہوں نے مجھے میری گولڈ واٹر کی کتاب ایک قدامت پسند کا خمیر، دی کانسائنس آف اے کنزرویٹو کے مطالعے کی ترغیب دی، جو حال ہی میں شائع ہوئی تھی۔ میں سینیٹر گولڈ واٹر کو پسند کرتی تھی، جو سیاسی بہاؤ کے مخالف سمت تیرنے کا عادی تھا۔ کئی برس بعد میں نے نجی حقوق کے بارے میں اس کی بیبا کانہ حمایت کو پرزور الفاظ میں سہ رہا۔ موصوف نے دبنگ لہجے میں کہا تھا، "وگز ہم جنس پرست گروہ سیاہ فاموں میں مکیسیکن کے متعلق واویلا مت مچاؤ۔ آزاد انسانوں کو من پسند انداز میں زندگی بسر کرنے کا حق حاصل ہے۔ جب گولڈ واٹر کو پتہ چلا کہ 1964 میں نے اس کی حمایت کی تھی تو موصوف نے مجھے بطور خاص مدعو کیا۔ میں نے گولڈ واٹر اور اس کی بیگم کے ساتھ پرلطف وقت گزارا۔ مسٹر کارلس جنرل میکارتھر کے پرستار اور کہا کرتے تھے، سرخروں سے موت اچھی، بیٹر ڈائی دین رے۔
میں میتھڈسٹ ٹرسٹ چرچ کے معاملات میں فعال انداز میں ملوث ہوئی تو دوسروں کی ضرورت کا شعور بیدار ہوا اور ایک قسم کی معاشرتی ذمہ داری کا احساس ہونے لگا۔ ہم خاندانی میتھڈسٹ ہیں کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کو مذکورہ ملک کے بانی جان ویسلے نے حلقہ عیسائیت کی طرف راغب کیا تھا۔ موصوف نے میتھڈسٹ چرچ کی بنیاد 18ویں صدی میں ساؤتھ ویلز برطانیہ میں رکھی۔ مذکورہ ملک کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ اچھے افعال خدا سے محبت کا مظہر ہوتے ہیں۔ اس کا ایک سادہ سا اصول ہے کہ ہر جگہ، ہر وقت، ہر شخص کے ساتھ جہاں تک تمہارے بس میں ہو نیکیاں کرتے رہو۔ نیکی بدی پر بحث ہو سکتی ہے، تاہم میں نے مذکورہ اصول پلے باندھ لیا۔ میرا باپ سونے سے پہلے عبادت کا عادی تھا، اس طرح بچپن میں ہی عبادت میرے لیے اطمینان قلب اور رہنمائی کا منبع بن گئی۔ میں اپنے بچپن کے ساتھیوں کے ہمراہ چرچ میں زیادہ وقت گزارا کرتی تھی۔ اس طرح میں نے بائبل اسکول سے استفادہ کیا۔ 1961 میں دینی رہنما ڈولن جونز کی آمد ہوئی، جن سے ہم نے علم و آگاہی کے نئے انداز سیکھے۔ موصوف نے دلی رغبت اور روح کے میلان سے خدمت انجام دی۔ اسی زمانے میں نے ٹی ایس ایلیٹ اور دیگر ادیبوں شاعروں کا مطالعہ کیا اور مصوروں کے شاہکاروں سے لطف اٹھایا۔ دوستویسکی کے برادر کارم زو پڑھ کر میں نے پھولیں نہیں سما رہی تھی۔ اس دور میں مجھے ڈاکٹر کنگ کا خطاب سننے کا موقع ملا۔ ان تمام حضرات نے دل و دماغ کو وسعت عطا کی۔ اچھے سے اچھا انسان کمزوریوں سے مبرا نہیں ہوتا۔ علم و آگاہی کے روشن مینار مسٹر کارلسن اور مسٹر ڈولن میں اختلاف رائے کا آغاز ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے عروج پر پہنچ گیا۔ اس طرح مسٹر زوان کو چرچ سے رخصت ہونا پڑا۔ اس سے آگے کیا واقعات پیش آئے، انشاءاللہ ناظرین آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔